نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب کسی چیز کی حفاظت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو اللہ نے خود بتا دیا کہ میں اس قرآن کا نازل کرنے والا بھی ہوں، اس کا محافظ بھی میں ہوں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک قرآن میں کوئی زبر زیر میں فرق نہیں لا سکا، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکی۔ آپ کے قریب ہی جب یہ ہندوستان اور پاکستان اکٹھا ہوا کرتا تھا تو جب یہاں انگریز آیا تھا تو اس وقت انگریز نے کوشش کی تھی، ایک ہمارے اساتذہ کرام بتایا کرتے ہیں کہ اس نے کوشش کی کہ سارے قرآن جو ہاتھ سے اس وقت لکھے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت اس طرح کا پریس کا نظام نہیں تھا، تو ہاتھ سے جو نسخے لکھے جاتے تھے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا کہ شاید اس طرح سے قرآن ان کے سینوں سے نکل جائے گا۔ تو کسی ایسی ہی مجلس میں جہاں انگریز بھی موجود تھے، مسلمان علماء اکرام بھی موجود تھے، تو بات میں یہ بات بھی نکل آئی کہ بھئی آپ نے یہ قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہوتے ہوتے بات شروع ہوئی تو وہ انگریز تو اس بات پر پتہ نہیں کتنے ڈالر خرچ کر چکا تھا، اس کو یہ الزام تھا کہ بھئی ان سے میں قرآن ختم کر دوں گا۔ تو وہاں ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ماشاءاللہ ہمارے بیٹے مولانا عمران صاحب حسانی دامت برکاتہم عالیہ کی محنت آج ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اس طرح وہ استاد مقامی ہوں گے، انہوں نے ایک 10 سال کے بچے کو کھڑا کیا، کہا بھی اس سپارے سے سناؤ، اس رکوع سے سناؤ، اس آیت کو پڑھو، ادھر سے پڑھو۔ اس کو بٹھا دیا 10 سال، وہ ہر جگہ بتاتا رہا۔ انگریز اب حیران، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک 7 سال کے بچے کو کھڑا کیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ بھائی، تم بتاؤ، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو، ہر جگہ۔ اس کے بعد جہاں میں نے یہ واقعہ پڑھا وہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا، ایک 5 سال کے بچے کو انہوں نے کھڑا کیا کہ اب یہاں تم پڑھو بھائی، یہاں سے پڑھو۔ اس 5 سال کے بچے نے اپنی توتلی زبان میں قرآن کی مختلف جگہ اس انگریز کو پڑھ کے سنا دی۔ انہوں نے پھر یقین کر لیا کہ قرآن اس طرح نہیں مٹے گا۔ تو یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ دودے جو ہے اس کا نام مٹتا چلا جا رہا ہے، اس کا نام الحمدللہ آپ حضرات کو دیکھ کر، مولانا عمران کی محنت کو دیکھ کر آج خوشی یہ ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ ہم اپنی محنت کو ایسا بڑھا دیں، مولانا عمران صاحب کے ایسے ہم دست و بازو بن جائیں کہ ہر گھر سے اس طرح قرآن کا ایک سپاہی نکلے، جس طرح آج یہ قرآن کا سپاہی ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا اللہ نے حفاظت کا ذریعہ اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ قرآن کا میں محافظ ہوں، لیکن خوش قسمت ہیں ہمارے یہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی اس فوج کے حصے دار ہیں، یہ اللہ کی اس فوج کے سپاہی ہیں۔ تو اب یہ سپاہی، یہ جس کے گھر کا چراغ ہے، انہوں نے تو اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ آپ سب سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ آپ سب بھی اللہ کے اس فوج کے اپنے گھر سے سپاہی پیدا کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہے، ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پڑھائی سمجھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی وکیل بن جائے۔ پھر وکیل بھی عام وکیل نہیں تھا، وہ ہمارے لاہور میں لاہور بار کا کوئی صدر تھا یا کیا تھا، وہ اعلیٰ عہدیدار تھا۔ ہمارے ایک دوست مولانا صاحب، ہمارے امام صاحب، ان کے ساتھ اس بندے کی، اس وکیل کے والد کی جو ہے نماز جنازہ پر میں گیا۔ اس پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ سب لوگ تو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جس باپ نے اپنے لاکھوں لگا کر اپنے ساری زندگی کی جو ہے طاقت اس پر نشاور کر کے اس بچے کو وکیل بنایا، ایک مقام تک بنایا، وہ اس کا بیٹا بھی اس کا پوتا بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ جو ہے وہ سگریٹ کش لگا رہا ہے، بیٹا حیران پریشان کھڑا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ہاں جی فلاں وقت حادثہ ہو گیا ہے، 4 منٹ کے لیے خاموش کھڑے ہو جاؤ بھائی،
کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ تو آج ہم دیکھنا اور یہ واقعے سننے شروع ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اگر ہم قرآن کی محنت چھوڑ دیں تو ہمارے بچے بھی 2 منٹ موم بتی جلا کر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، بس ٹھیک ہے جی ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو میں اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر آج دل خوش ہو گیا ہے، اور یقین مانیں یہ میرا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، یہ میرے قرآن کی تعلیم کو آگے آپ تک نہیں پہنچا رہا ہے، یہ میرے اللہ کی قرآن کی کتاب آپ کو تک کھول کر بتا رہا ہے۔ میں آج ایک انسان ہو کر اتنا خوش ہو رہا ہوں، وہ میرا اللہ عرش پر کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ اللہ میرے اس بیٹے کو سلامت رکھے، اور آپ سب لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ آج یہ ہمارا بچہ بھی قابل تعریف ہے، مبارکباد ہے۔ اللہ اس کو آگے سے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے والدین کی محنت کو قبول فرمائے، اس کے اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔